بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ ہم آپ کو باز رکھ سکتے ہیں، امریکہ کی سپریم لیڈر کو دھمکی۔ ترکی نے ہمارے وزیر خارجہ کا طیارہ فضا میں کیوں روکا؟ یونان۔ G20 کے اجلاس میں غریب ممالک کی سہولت کے لیے ایک بڑا اعلان۔ بھارت میں شوہر کا بیوی پر ظلم، بیوی کو 1.5 سال تک ٹوائلٹ میں بند رکھا۔ عمان نے 2 امریکی شہریوں کے بدلے 40 حوثی رہا کر دیے۔ امریکہ میں آذربائیجان اور ترکی کے پرچموں کے ساتھ آذربائیجان کے حق میں مظاہرہ۔ شمالی وزیرستان میں ایک حملے میں کیپٹن سمیت 6 اہلکار شہید۔ شہباز شریف کے خلاف 12 پلاٹوں کی انکوائری بند۔ موجودہ حالات میں بھارت سے مذاکرات نہیں ہو سکتے، پاکستان۔ متحدہ عرب امارات جانے والے مسافروں کے پاس کم از کم 2000 درہم ہونا لازمی۔ کرغستان کے صدر الیکشن میں دھاندلی کے الزامات پر مستعفی۔ بی جے پی کی حکومت کا ہندو لڑکیوں کی مسلمانوں سے شادیوں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ بیٹیوں کو خوش رکھنے کی رسم تو ہر جگہ ہوتی ہے، ایک اشتہار جو مہنگا پڑ گیا۔ شیرنی کی درخت کو گلے لگانے والی تصویر کی پہلی پوزیشن۔ زیادہ غصہ دل کے دورے کا سبب۔ سلاد اور کھیرے کو ملا کر ہرگز استعمال نہ کریں، ماہرین۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ امریکی وزیر خارجہ نے ایک بار پھر ایران کے حوالے سے امریکی انتظامیہ کے سخت موقف کو دہرایا ہے اور باور کروایا ہے کہ ایران پر انتہائی دباؤ کی پالیسی جاری رہے گی۔ وزیر خارجہ پومپیو نے اپنی ٹویٹ میں ایرانی رہبر اعلیٰ خامنائی کی جوہری ہتھیاروں کے حوالے سے اس ٹویٹ کی تصویر کو شیئر کیا جو انہوں نے 2 روز قبل کی تھی۔ پومپیو نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا کہ امریکہ دنیا میں اس بات کی اجازت ہرگز نہیں دے گا کہ وہ دنیا کے خطرناک ترین ہتھیار حاصل کرے۔ امریکی وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ جی ہاں، ہم آپ کو باز رکھ سکتے ہیں اور ہم ایسا کریں گے۔ پومپیو کے مطابق ایران دعویٰ کرتا ہے کہ وہ ہتھیاروں کے حصول کے لیے کوشاں نہیں ہے، مگر ساتھ ہی وہ اپنے پروگرام سے دنیا کو دھمکاتا رہتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تمام ممالک کو اس نظام کی بلیک میلنگ کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو جانا چاہیے۔ یونان نے دعویٰ کیا ہے کہ ترکی نے یونانی وزیر خارجہ کا طیارہ 20 منٹ تک فضا میں روکے رکھا۔ طیارہ 20 منٹ تک فضا میں روکے رکھنے کا واقعہ اس وقت پیش آیا جب یونانی وزیر خارجہ عراق کے دورے سے واپس آ رہے تھے۔ دعوے میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ ترک حکام نے وزیر خارجہ کا طیارہ فضائی حدود سے گزرنے کی اجازت دینے میں جان بوجھ کر تاخیر کی۔ یونانی میڈیا کا کہنا تھا کہ وزیر خارجہ کے طیارے کے پائلٹ کو ترک فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت پہلے سے تھی۔ دوستو، یہ بھی یاد رہے کہ سمندر میں تیل کی تلاش کے باعث یونان اور ترکی کے مابین حالات پہلے ہی کافی کشیدہ ہیں۔ سعودی عرب کی زیر قیادت G20 کے وزرائے خزانہ اور سینٹرل بینکوں کے گورنرز کے آن لائن اجلاس میں دنیا کے غریب ممالک کو ریلیف دینے کے لیے قرضوں کی ادائیگی میں توسیع کر دی گئی۔ اجلاس میں بین الاقوامی معیشت کے درپیش خطرات اور کورونا کی عالمی وبا سے نپٹنے کے لیے گروپ کے لائحہ عمل میں تبدیلیوں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ بھارت میں شوہر کے ہاتھوں جبر اور اجیرن کی زندگی گزارنے والی بیوی کو پولیس نے بازیاب کروا لیا۔ شہری نے متاثرہ خاتون کو 1.5 سال تک ٹوائلٹ میں بند رکھا تھا۔ بھارتی ریاست ہریانہ کے شہر پانی پت میں شوہر اپنی 35 سالہ بیوی کو ذہنی مریضہ قرار دے کر ٹوائلٹ میں بند رکھتا تھا۔ مسلسل 18 ماہ سے بند رہنے کے باعث خاتون چلنے کے قابل نہیں رہی۔ تحقیقات کے دوران پتہ چلا کہ عورت ذہنی مریضہ نہیں ہے۔ پولیس کے ہاتھوں ریسکیو کے دوران یہ بھی پتہ چلا کہ خاتون کئی دنوں سے بھوکی تھی اور 3 فٹ کے ٹوائلٹ میں گھٹن کی زندگی گزار رہی تھی۔ خاتون کی شادی 17 سال قبل ہوئی تھی اور ان کے 3 بچے بھی ہیں جن کی عمریں 11 سے 15 سال کے درمیان ہے۔ تفتیش کے دوران شوہر نے بیوی کو ذہنی بیمار قرار دینے کا جھوٹا دعویٰ کیا۔
لیکن بیماری سے متعلق تحریری دستاویزات مانگی گئیں تو اس نے نہیں دی۔ میڈیکل چیک اپ سے ثابت ہوا کہ خاتون ذہنی مریضہ نہیں تھی۔ خلیجی ریاست عمان نے 2 امریکی شہریوں کے بدلے 240 حوثیوں کو رہا کر دیا۔ حوثیوں نے ایک امریکی شہری بلال فتین کی باقیات دی ہے، تاہم اس کی موت کی وجوہات نہیں بتائیں۔ امریکی صدارتی محل وائٹ ہاؤس کے مطابق 2 امریکی شہریوں کو حوثیوں نے رہا کر دیا ہے، جبکہ ایک شہری بلال فتین کی باقیات دی ہیں، تاہم اس کی موت کی وجوہات نہیں بتائی گئیں۔ امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن میں آذربائیجان کی زمین پر آرمینی حملوں اور پہاڑی قراباغ پر قبضے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ آذربائیجان اور ترکی کے پرچموں کے ساتھ مظاہرین وائٹ ہاؤس کے سامنے جمع ہوئے اور آذربائیجان کے حق میں نعرے لگائے۔ مظاہرین نے آرمینیا کے قبضے اور جارحانہ رویے کے خلاف تنقیدی تحریروں والے پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے۔ انہوں نے امریکی انتظامیہ سے قبضے اور شہریوں پر حملوں کے خاتمے کے لیے آرمینیا پر دباؤ ڈالنے کا بھی مطالبہ کیا۔ شمالی وزیرستان میں بارودی سرنگ پھٹنے سے پاک آرمی کے کیپٹن سمیت 6 جوان شہید ہو گئے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق شمالی وزیرستان میں ایک حملے میں ایک آفیسر سمیت 5 جوان شہید ہو گئے۔ حملے میں 24 سالہ کیپٹن عمر فاروق، 37 سالہ نائب صوبیدار ریاض احمد، 44 سالہ نائب صوبیدار شکیل آزاد، 36 سالہ حوالدار یونس اور 30 سالہ لانس نائک عصمت اللہ نے جام شہادت نوش کیا۔ نیب نے شہباز شریف کے خلاف 12 پلاٹوں کی انکوائری بند کرنے کا کیس احتساب عدالت میں دائر کر دیا ہے۔ نیب لاہور نے قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کے خلاف 12 پلاٹوں کی انکوائری بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس حوالے سے نیب نے کیس احتساب عدالت میں فائل کر دیا ہے۔ نیب کی جانب سے دائر کیے گئے کیس میں بتایا گیا ہے کہ LDA بلڈنگ میں آتش زدگی کے باعث تمام ریکارڈ جل کر خاک ہو چکا ہے۔ شہباز شریف پر جو الزامات لگائے گئے ہیں وہ قابل تحقیق یا ٹریسیبل نہیں ہیں اور ان کے ملوث ہونے کے کوئی شواہد نہیں ملے، جبکہ انکوائری میں نامزد میاں عطا اللہ اور میاں رضا عطا اللہ سمیت متعدد افراد وفات پا چکے ہیں۔ نیب کی طرف سے یہ بھی بتایا گیا کہ شہباز شریف کے خلاف من پسند افراد کو 12 پلاٹ دینے سے متعلق انکوائری 20 سال سے التوا کا شکار تھی۔ پاکستان نے کہا ہے کہ موجودہ حالات میں مذاکرات نہیں ہو سکتے، بھارت مذاکرات کے لیے سازگار ماحول پیدا کرے۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ مقبوضہ وادی میں لاک ڈاؤن کو آج 437 دن ہو چکے ہیں۔ بھارتی مظالم مقبوضہ وادی کے جذبہ آزادی کو نہیں دبا سکتا۔ پاکستان کا کہنا تھا کہ بھارت نے 18 لاکھ جعلی ڈومیسائل جاری کیے ہیں، جو کہ مقبوضہ وادی پر عالمی قراردادوں کی خلاف ورزی ہے۔ بھارت کی جانب سے مقبوضہ وادی میں آبادی کے تناسب کو فوری روکا جائے، سارے عمل کو واپس پلٹا جائے۔ مقبوضہ وادی میں حالات پلٹنے اور سازگار ماحول کے قیام تک بھارت سے بامعنی مذاکرات ناممکن ہیں۔ پاکستان کا مزید کہنا ہے کہ پاک چائنا دوستی کے حوالے سے بھارتی بیانات کی سختی سے مذمت کرتے ہیں۔ پاکستان بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ کے بیان کی سختی سے مذمت اور تردید کرتا ہے۔ بھارت کو ایسی زبان استعمال نہیں کرنا چاہیے جو کہ علاقائی امن و استحکام کے لیے فائدہ مند نہ ہو۔ پاکستان کا مزید کہنا ہے کہ پاکستان نے اقوام متحدہ انسانی حقوق کونسل کا انتخاب جیتا ہے۔ پاکستان کو کونسل میں 192 میں سے 169 ووٹ ملے ہیں۔ پاکستان کا دوبارہ منتخب ہونا اس انسانی حقوق ایجنڈے پر عالمی برادری کا اعتماد ہے۔ متحدہ عرب امارات جانے والے مسافروں کے لیے PIA کا ہدایت نامہ جاری کر دیا گیا ہے۔ ہدایت نامے کے مطابق متحدہ عرب امارات پہنچنے والے مسافروں کے پاس کم از کم 2000 درہم ہونا لازمی ہوگا۔ شو منی کے علاوہ واپسی کا کنفرم ٹکٹ اور کنفرم ہوٹل بکنگ بھی لازمی ہوگی۔ ہوٹل کے بجائے کسی کے پاس ٹھہرنے کی صورت میں رہائشی پتے کی تفصیلات مہیا کرنا لازمی ہوگا۔ وسطی ایشیا کے ملک کرغزستان کے صدر سورونبائی جین بیوقوف الیکشن میں دھاندلی کے الزامات اور حکومت مخالف مظاہروں کے بعد مستعفی ہو گئے ہیں۔
صدر بیوقوف نے مستعفی ہوتے ہوئے کہا کہ وہ سیکیورٹی فورسز اور مظاہرین کے درمیان تصادم اور خونریزی سے بچنے کے لیے اپنے عہدے کی قربانی دے رہے ہیں۔ صدر بیوقوف نے کہا کہ اگر مظاہرین نے ایوان صدر تک مارچ کیا تو لڑائی ہو سکتی ہے، کیونکہ آرمی اور پولیس سرکاری رہائش گاہوں کو بچانے کے لیے ہتھیار استعمال کرے گی، جس کے نتیجے میں خون بہے گا، اور میں ایسا نہیں چاہتا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ میں ملکی تاریخ میں ایسا صدر کہلوانا نہیں چاہتا جس نے اپنے ہی شہریوں کا خون بہایا ہو۔ دوستو، کرغزستان میں 4 اکتوبر کو ہونے والے متنازع پارلیمانی الیکشن کے بعد سے سیاسی جماعتوں کا احتجاج جاری ہے، جو صدر بیوقوف سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر رہی تھی، اور بالآخر ان کا احتجاج رنگ لے آیا۔ آسام میں ہندو لڑکیوں کی مسلمان لڑکوں سے شادیوں کے رجحان کو روکا جائے گا۔ بھارتی ریاست آسام میں بی جے پی کی حکومت نے ہندو لڑکیوں کی مسلمانوں سے شادیوں کے خلاف کارروائی کا اعلان کیا ہے۔ بی جے پی کی حکومت ہندو لڑکیوں کی مسلمان لڑکوں سے شادیوں کے بڑھتے ہوئے رجحان پر سٹپٹا گئی ہے اور اسے لو جہاد کا نام دے کر روکنے کا اعلان کر دیا ہے۔ بی جے پی کی مقامی حکومت نے الزام لگایا ہے کہ مسلمان لڑکے فیس بک پر ہندو لڑکیوں سے دوستیاں کرتے ہیں اور پھر یہ دوستیاں شادیوں میں بدل جاتی ہیں۔ مقامی حکومت کا کہنا ہے کہ ہم اپنی بہنوں بیٹیوں کو مسلمان لڑکوں سے بچانے کے لیے ایسی شادیوں کے خلاف لڑیں گے۔ زیورات بنانے والی مشہور بھارتی جیولری برانڈ نے شدید تنقید، دھمکیوں اور اعتراضات کے بعد اپنے ہندو مسلم ہم آہنگی پر مبنی اشتہار ہٹا دیا۔ اشتہار میں دوستو ایک ہندو لڑکی کو مسلم گھرانے کی بہو دکھایا گیا ہے، جس کی کوئی رسم چل رہی ہوتی ہے اور بہو اپنی مسلم ساس سے کافی حیرانی سے پوچھتی ہے کہ ماں، یہ رسم تو آپ کے گھر ہوتی نہیں ہے، جس پر اس کی ساس کہتی ہے کہ لیکن بیٹیوں کو خوش رکھنے کی رسم تو ہر جگہ ہوتی ہے۔ اس اشتہار میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان ہم آہنگی کا پیغام دیا گیا ہے۔ اس اشتہار کو جیولری برانڈ نے اقتوام کا نام دیا ہے، جس کا مطلب اتحاد ہوتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے بھارت میں نیا ہنگامہ کھڑا ہو گیا ہے اور ہندوؤں نے اس اشتہار پر اعتراض کرتے ہوئے اسے لو جہاد کا نام دیا ہے۔ شدید تنقید، اعتراضات اور دھمکیوں کے باعث بھارتی برانڈ کو اپنے اشتہار سے دستبردار ہونا پڑا ہے۔ اس سال کا وائلڈ لائف فوٹوگرافر کا ایوارڈ ایک ایسی تصویر کو دیا گیا ہے جو خفیہ کیمرے کے ذریعے بنی اور جس میں شیرنی کو درخت کو گلے لگایا دکھایا گیا ہے۔ روسی جنگلات میں قائم لیوپارڈ نیشنل پارک کے ایک علاقے میں وائلڈ لائف فوٹوگرافر نے خفیہ کیمرہ لگایا، جس کے سامنے سے شیر کے گزرتے سے خودکار طور پر تصاویر بننا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کیمرے نے ایک ایسے لمحے کو محفوظ کر لیا جسے انسانی آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ اس کیمرے میں محفوظ ایک تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک شیرنی کھڑے ہو کر ایک درخت کو ایسے گلے لگا رہی ہے جیسے کسی کا شکریہ ادا کرنے کے لیے گلے لگایا جاتا ہے۔ اس تصویر کو دنیا بھر میں دوستوں پذیرائی حاصل ہوئی ہے اور فوٹوگرافر کو سال کا بہترین وائلڈ لائف فوٹوگرافر کے ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔ اگر آپ زیادہ غصہ کرتے ہیں تو اسے پینے کی عادت ڈالیے۔ حالیہ تحقیق میں ثابت ہوا ہے کہ زیادہ غصہ کرنا دل کے دورے کے امکانات کو بڑھا دیتا ہے۔ ہارورڈ میڈیکل اسکول کی جانب سے کی جانے والی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ غصہ دل کے دورے کا باعث بنتا ہے۔ جتنا زیادہ غصہ کیا جائے گا، دل کے دورے کا خطرہ اتنا ہی بڑھ جائے گا، جبکہ یہ غصہ دل کے دورے کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ یہ نتائج دوستوں 3500 سے زائد افراد کے رویوں اور ان کے اثرات پر کی جانے والی 7 سالہ تحقیق کے بعد سامنے لایا گیا ہے۔ سلاد میں کھیرے، پیاز اور ٹماٹروں کو بہت شوق سے کھایا جاتا ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان کی وجہ سے جسم کو توانائی اور متوازن خوراک ملتی ہے، لیکن ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ کھیروں اور ٹماٹروں کو کبھی بھی ملا کر نہیں کھانا چاہیے۔ ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ کھیروں اور ٹماٹروں کو ہضم ہونے میں ایک جیسا وقت نہیں لگتا، لہٰذا کبھی بھی انہیں ملا کر نہ کھائیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جو کھانا جلد ہضم ہو جائے اور دوسرا دیر لگائے تو اس کی وجہ سے معدے پر زیادہ بوجھ پڑتا ہے اور ساتھ ہی جسم میں پوائزن ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔
ایسے کھانوں کو ملا کر کھانے سے پیٹ میں سوزش اور درد کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ نہ صرف ٹماٹر اور کھیرے کو ملا کر کبھی نہیں کھانا چاہیے، بلکہ کچھ کھانے ایسے بھی ہیں جنہیں کبھی ملا کر نہیں کھانا چاہیے۔ جیسا کہ اکثر کھانے کے بعد پھل شوق سے کھایا جاتا ہے، کھانے کے بعد پھل کھانے سے انہیں ہضم ہونے میں دیر لگتی ہے، جس کی وجہ سے یہ معدے میں زیادہ دیر رہتے ہیں۔ اسی طرح میکرونی، پنیر یا گوشت، یہ کھانا بھی شوق سے کھایا جاتا ہے، لیکن یہ بھی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ میکرونی سٹارچ سے بھرپور ہوتی ہے، جبکہ پنیر یا گوشت میں پروٹینز ہوتی ہیں، اور ان دونوں کا ہضم ہونے کا وقت مختلف ہے۔ اسی طرح بریڈ یا نوڈلز جوس کے ساتھ نہیں کھانا چاہیے۔ جوس میں موجود ایسڈ کی وجہ سے نوڈلز اور بریڈ کا سٹارچ متاثر ہوگا اور ہضم ہونے میں مشکل ہوگی۔ اسی طرح تربوز اور خربوزہ اکٹھا نہیں کھانا چاہیے، ان میں سے صرف ایک پھل ایک وقت میں کھانا چاہیے، کبھی بھی دونوں کو ملا کر نہیں کھانا چاہیے۔ اسی طرح کیلا اور دودھ، ان دونوں کو ملا کر شیک کی صورت میں بہت پسند کیا جاتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے نظام ہضم بہت ہی سست ہو جاتا ہے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔